الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم النحو الکبیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مہمل، موضوع۔ مہمل کسے کہتے؟ بے معنی لفظ کو، جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ جیسے لفظ دیس، کیونکہ لفظ دیس کا کوئی معنی نہیں ہے اس لیے یہ مہمل ہے۔ اور با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ جیسے لفظ زید، کیونکہ لفظ زید کا ایک معنی ہے اس لیے یہ موضوع ہے۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں، اور موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا موضوع لفظ جسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اور کلمہ کا اپنے معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور موضوع لفظ کی دوسری قسم ہے مرکب، ٹھیک ہے؟ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مرکب کسے کہتے؟ وہ لفظ جو کم سے کم دو کلموں پر مشتمل ہو۔ جو لفظ دو یا دو سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہو اسے مرکب کہتے، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مرکب کے تعلق سے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، لفظ مرکب کا بیان۔ لفظ مرکب کی اقسام۔ لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ جس لفظ کا، جس جملے کا، جس مرکب کا کہنے والا جب کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو، اس مرکب کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اسے جملہ، کلام، مرکب تام اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ گویا مرکب مفید کے 5 نام ہیں۔ نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 جملہ، نمبر 3 کلام، نمبر 4 مرکب تام، نمبر 5 مرکب اسنادی۔ یہ 5 نام مرکب مفید کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہیں پہ جملہ لکھا ہو اس سے مراد بھی مرکب مفید ہے، کہیں پہ کلام لکھا ہو اس سے مراد بھی مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جس کا کہنے والا جب خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو، اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے زید کتبہ، زید نے لکھا۔ زید کتبہ کا معنی ہے زید نے لکھا۔ تو جب یہ جملہ کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہوتی ہے، یعنی زید کے لکھنے کے تعلق سے خبر معلوم ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اس جملے سے خبر معلوم ہوئی اس لیے یہ مرکب مفید ہے، جملہ ہے، کلام ہے، مرکب تام ہے، جو بھی چاہیں کہیں۔ اور اضرب، اضرب کا معنی ہے تو مار۔ جب کہنے والا یہ جملہ کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو طلب معلوم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تو مار، یعنی اس جملے میں مار کو طلب کیا جا رہا ہے۔ جس سے کہا جا رہا ہے کہ تو مار، اس سے مار کو طلب کیا جا رہا ہے کہ تو مار، ٹھیک ہے؟ مارنے کے کام کو، مارنے کے فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، تو اس میں طلب پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ بھی جملہ ہے۔ اسے بھی مرکب مفید، مرکب تام کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب مرکب کی دوسری قسم یعنی مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے
کہ جس کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام رجل، زید کا غلام، دیکھیے غلام رجل دو کلموں پر مشتمل ہے، لیکن جب اس کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ اس کا کہنے والا جب خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید کی اقسام۔ اب مرکب مفید کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے۔ جس جملے کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے زید القائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زید کھڑا ہے، زید القائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، یعنی زید کھڑا ہے۔ اس کے کہنے والے کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور سچا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر واقعی زید کھڑا ہو، اگر حقیقت میں زید کھڑا ہو تو اس کے کہنے والے کو ہم سچا کہیں گے، کیونکہ یہ کلام جو ہے واقعے کے مطابق ہے۔ اور اگر واقعی زید کھڑا نہ ہو، زید بیٹھا ہو یا سویا ہو تو ہم کہنے والے کو جھوٹا کہیں گے، یعنی اس کے کہنے والے کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ انشائیہ یعنی مرکب مفید کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے۔ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لا تضرب، لا تضرب کا معنی ہے تو مت مار، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مارنے سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہ مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے کہنے والے کو ہم نہ تو سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مت مار، ٹھیک ہے، تو مت مار، مارنے سے روک رہا ہے۔ ہم کہیں گے آپ سچ بول رہے ہیں، ارے بھائی کیسی بات ہوئی، وہ تو مارنے سے منع کر رہا ہے، مارنے سے روک رہا ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ جملہ انشائیہ ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔